صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر فی الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان فی الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی فی الجنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دنوں رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے کسی کو تاج سلطانی اور کسی کو بھیک در در کی دے میرے مولا تیری مرضی چاہے جدھر کر دے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام نہ نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ اج دا اپنا اکٹھ، اج دا اپنا جمع ہونا کوئی کسی قسم دا دنیاوی مقصد نہیں، فقط دعا اور ختم شریف دے اندر شامل ہونے دا مقصد ہے، اور حصول ثواب واسطے، حصول برکت واسطے آپ سارے احباب اس وقت مسجد دے اندر رب دی پاک عدالت دے اندر، رب دے پاک گھر دے اندر، اے مسلمانہ دا عبادت دا مرکز ہے۔ اس جگہ تے آ کے بندہ جدوں بھی دعا منگدا ہے مالک انہوں اپنی بارگاہ چ قبول فرما لیندا ہے۔ سبحان اللہ تھوڑا جہا ذرا فرمانا ہے۔ اے مرکز عبادتاں دے قبول ہون دا مرکز ہے۔ اے جگہ وہ جگہ ہے جہدے متعلق ایک درویش نے، ایک بڑے عظیم دین دے سپاہی نے ایک گل کیتی ہے، وہ آندا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اے بارگاہ اوے اتے غریب غریب نہیں، ہر بندہ اس مقام دے اتے آ کے برابر بادشاہ بھی اسے صف وچ کھلوندا ہے، وزیر بھی اسے صف وچ کھلوندا ہے، مشیر بھی اسے صف وچ کھلوندا ہے، ڈاکٹر بھی اسے صف وچ کھلوندا ہے، غریب بھی اسے صف وچ کھلوندا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جناب سب ڈگریاں پیچھے رہ جاتی ہیں، سب سے بڑی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا عاجز بن کر کھڑا ہو جائے۔ جو عاجز بن کر اس کچہری میں کھڑا ہو جاتا ہے پھر مالک اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس اے بارگاہ ایڈی عظیم بارگاہ ہے، اے بارگاہ بہت مقدس بارگاہ ہے۔ تو آپاں سارے اس بارگاہ دے اندر اس پاک طیب طاہر جگہ دے اتے جمع ہو کے اپنے تمام مرحومین دے ایصال ثواب واسطے اور انہاں دی بخشش واسطے آپاں دعا اور قرآن اور صاحب قرآن دا تذکرہ پیا کرنا ہے۔ تو یقیناً یہ محفلاں ساڈے واسطے سبق آموز محفلاں نے، کل خانی دی محفل، ایصال ثواب دی محفل، یہ ساڈے واسطے ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے۔ چاہے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے، چاہے کوئی داڑھی منا ہے، چاہے سر تے کسی امامہ رکھیا ہے، کسی پگڑی رکھی ہے یا کسی ٹوپی رکھی ہے، ہر بندے واسطے اے مرکز دے وچوں ایک پیغام ہے۔ او پیغام قرآن دا ہے۔ او پیغام کی ہے؟ قرآن پہ آندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک جاندار دے اتے آنی ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا بندہ ہے تے اس نو بھی موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے، اگر کوئی داڑھی منا ہے تے اس نو بھی ذائقہ چکھنا پینا ہے، اگر کوئی حضور دی شریعت دا تابع ہے تے موت دا ذائقہ اس نو بھی چکھنا پینا ہے، اور اگر کوئی شریعت مصطفیٰ دی مخالفت کردا ہے تے اس نو بھی موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے۔ اس تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ 100 دل لا لوے، 100 بندہ ہیلا بہانہ بنا لوے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب
موت کی اس چکی سے ہمیں گزر کر جانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ ہر ذی روح کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، فرمایا وہ بے بس ہو جائے گا جب اس پر وقت مقرر آئے گا۔ اور یہ مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کسی کو 100 سال کے بعد موت دے، 150 سال، 200 سال، یا پھر 1400 سال تک چلتا رہنے دے، یا کسی کو 1 سال، 5 دن، 5 مہینے، 6 مہینے، یا کچھ عرصہ، یا ایک سانس دنیا میں لینے دے پھر واپس بلا لے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے اور دنیا میں وہ سانس نہیں لے رہا، نہیں لے سکا، لیکن رب فرماتا ہے اس نے جو سانس ماں کے پیٹ میں لیا ہے نا، تو یہ بھی میری مرضی کے مطابق لیا ہے۔ اب میں اسے واپس بلانے لگا ہوں تو چاہوں تو میں ماں کے پیٹ سے ہی سے واپس بلا لوں، تم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ تم عاجز ہو، تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ رب کا کمال ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی تمہیں زندگی دے رہا ہے اور پھر جنم کے بعد، پیدائش کے بعد تمہیں 100 سال زندگی دے کر آزما رہا ہے، اور جو اس کی آزمائش میں پورا اترتا ہے پھر اس کے لیے اللہ کے معبود نے فرمایا قبر المومنی روضۃ من ریاض الجنہ کا مزہ سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے اپنے بس میں ہے کہ تم نے ذائقہ کس طرح بنانا ہے، یہ ساڈے اپنے وس کی گل ہے، یہ اساں اپنی موت کا ذائقہ آپ تیار کرنا ہے۔ چاہیے تو اس نو کوڑا بنا لئیے، چاہیے تو اس نو شاید تو زیادہ میٹھا بنا لئیے، یہ ساڈے اپنے وس کی گل ہے، یہ بے وسی کی گل نہیں، اے سانوں رب اختیار دیتا ہے، چاہو تو اینو نیکیاں کما کے تے ذائقہ میٹھا بنا لو، تے چاہو تے گناہ کر کے اس ذائقے نو کوڑا کر لو، یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے، تہاڈی اپنی چوائس ہے۔ لیکن اگر تساں اس ذائقے نو بنایا میٹھا تے پھر یاد رکھو جدو تہاڈا آخری ویلا آنا ہے نا، آخر آپ اس دنیا تو جانا تے ہے ہی صحیح، کوئی اج گیا، کوئی کل گیا، کوئی پرسوں گیا، کوئی پہلے دے گیا، وارو واری جدو وقت مقرر آ جائے گا پھر ایک لمحہ بھی سانو جین دا نہیں دیتا جائے گا۔ افسوس اس بات ہے کہ سانو ان ساریاں چیزاں دا علم بھی ہوئے، پتہ بھی ہوئے بھئی اے کام ٹھیک نہیں، اگر اے کام کیتا تے اسی گناہگار ٹھہریں گے، اے کام کیتا تے ساڈی آخرت تباہ ہو جائے گی، ساڈی آخرت برباد ہو جائے گی، اور جس ویلے آخری گھڑیاں آون گیاں، اے روح جدو جسم وچوں کڈی جائے گی تے کیفیت بہت جناب خطرناک ہوئے گی۔ سانو پتہ ہے، حضور ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ جس حالت وچ مرے گا انہوں اس حالت وچ قیامت والے دن اٹھنا پائے گا۔ اساں یہ نہیں چاہتے بھئی قیامت والے دن اسی برائی کرن والے لوکاں دے نال اٹھی ہوئے، ساڈے چ کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اے گوارا کرے کہ قیامت والے دن سانو شیطان دے پیچھے کھڑا کر دیتا جائے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جڑا اے آکھے کہ قیامت والے دن میں شیطان دے پیچھے کھڑا ہونا چاہنا؟ ایسا ساڈے چ کوئی بندہ نہیں۔ تو پھر جب یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نیک لوگوں میں قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں، او لوگ جڑے بخشے ہوئے جنہ دے اتے اللہ اپنی رحمت فرما چھڑیے، جنہ دے اتے اللہ اپنا کرم کر چھڑیا ہے اور انہاں نو جہنم تو بچا لیا ہے، اسی اے تے چاہنے ہیں کہ قیامت والے دے انہاں لوکاں چ کھلویے، لیکن انہاں لوکاں دے وچ کھلوون واسطے سانو کام بھی تے او کرنا پائے گا نا، کام بھی تے او کرنا پائے گا نا۔ اگر اج اسا گناہ دا کوئی کام چھڑیے نا، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اچھا کئی گناہ ایسے ہیں جنہاں نو اسی ثواب سمجھ کے کرنے ہیں، گناہ ہے لیکن ایسا ثواب سمجھ کے کرنے ہیں۔
ایڈا ثواب سمجھنے آئے اسی آنے ہیں بھی کیڑی ایڈی گل ہے، ایک چھوٹی جی گل ہے، مثال دے طور تے کسے بندے دی غیبت کرنا، اسی بڑا اپنے آپ کو دلیر سمجھنے ہیں بھی فلانے دی میں آئے گل ادھے جا کیتی ہے، ایڈا کیڑا مسئلہ، میں تو بڑا بڑا چودھری بن گیا۔ لیکن غیبت کرنے والا بندہ کس مقام پر ہوگا قیامت کے دن، کبھی یہ بھی آپ نے سوچا ہے؟ اے کوئی ثواب دا کام نہیں، ادو دی سن کے ادھے تو ادو دی سن کے ادھے، بظاہر ہمیں دیکھنے میں یہ معمولی سا کام نظر آتا ہے، چھوٹا دیا کام نظر آتا ہے، معمولی دیا کام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، لیکن اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، کیڈا بڑا گناہ ہے۔ اسا ہوں ایک کانے چ سننا ہے تو دوے چ کٹ کے مسجد چ باہر نکلنا ہے تو اسی موڑو وہ دے ہو جائے۔ لیکن آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، غیبت کرنے والا بندہ کیا کیفیت ہوگی اس کی، بروز معاشر کیا حال ہوگا اس کا، آخری وقت جب آئے گا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا بندہ جب قبر میں داخل کیا جائے گا، سامنے آقا کا چہرہ کیا جائے گا تو یہ حضور کی پہچان نہیں کر سکے گا، حضور کی پہچان نصیب نہیں ہوگی اس بندے کو جو بندہ غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، ایدو دی گل سن کے ایدے کردہ ہے، ایدو دی گل سن کے ایدے کردہ ہے۔ حضور فرمایا اس نو قبر اچ میری پہچان نہیں ہوئے گی۔ آج اسا کے پہ کرنے ہیں، آؤ دعوت فکر دینا چاہنا، بہت قابل غور بات ہے۔ کوئی 200 سال جی لوے، آخر اس نے اپنے رب دی طرف واپس پلٹنا ہے، جتنا مرضی اکڑ کے ٹر لوے۔ اور اس پاکستان دے اندر یہ وہ پاکستان ہے جو نبی کے دین پہ، نبی کے نام پہ حاصل کیا گیا، نبی کے دین کے لیے حاصل کیا گیا۔ اس پاکستان دے اندر بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے قیامت دا انکار کر دیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود نے۔ اور یہ آج تو نہیں، اے لوگ آج تو نہیں کہ ہون انہوں نے انکار شروع کیتا ہے۔ اگر قرآن پڑھو تو قرآن آدھا ہے دور مصطفیٰ میں بھی، ظاہری زمانہ مصطفیٰ میں بھی، چونکہ دور تے آج بھی میرے مصطفیٰ دا ہے، زمانہ آج بھی میرے مصطفیٰ دا ہے، آج بھی میرے آقا دا جناب سکہ ہے، آج بھی میرے آقا دی کیا بات ہے تے قیامت تک میرے آقا دی عزت دا پرچار باقی رہنا ہے۔ سرکار کے ظاہری زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا، صاف لفظوں دے اندر انہاں قرآن دا انکار کر چھڑیا، انہاں کیا کوئی قیامت نہیں آئے گی، بس بندے مرنا ہے تے بس ختم ہو گیا۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ہزاراں سال گزر جاون تو بعد مڑ او قبر چوں بندہ کیویں اٹھا کے کھڑا کیتا جائے گا؟ یہ بہت ناممکن بات ہے۔ انہاں کیا اسا نہیں مندے، عقل نہیں مندی بھئی یہ ہزاراں سال گزرن تو بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیتا جائے۔ اے گلاں پہ کر دیاں اللہ مصطفیٰ دے سینے تے قرآن اتار چھڑیا، سبحان اللہ ذرا اونچا بھئی جدوں قرآن دی گل آ جائے نا، مڑ سانو ادے ادے ویکھن دی ضرورت نہیں، چونکہ قرآن آ گیا، قرآن دی نص تو جڑی بات ثابت ہو جائے پھر سانو ایدے ادے ویکھن دی ضرورت نہیں۔ قرآن آتا ہے اے مکے دے کافراں تے مکے دے وڈیریاں تے مکے دے وچ جڑے اپنے آپ نو علم دا منبع دیان، انہاں کیتا اس گل دا انکار کہ اسا نہیں مندے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کیویں جناب ہزاراں سال گزرن تو بعد مڑ بندہ زندہ ہو سکتا ہے؟ او جناب او دی جسم جڑا ہے او مٹی دے نال رل کے مٹی ہو گیا، او دے جناب جسم دے ذرات بکھر گئے، ختم ہو گئے، ہزاراں سال او دی قبر دا نامو نشان مٹا دیتا گیا، اوتے جناب
ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنے جناب مردے اس قبر وچ دفن کر دیتے گئے، آخر وہ ہڈیاں مٹی دے نال رل کے مٹی ہو گئیاں۔ میں کیا تو ہزاروں سال کی بات کرتا ہے، اگر لاکھوں سال بھی گزر جائیں، محمد عربی کا جو غلام ہے اس کے متعلق تو یہ اعلان ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہزاراں نہیں لکھاں سال گزر جاون تے کفن میلا، شرط وے بندہ محمد عربی دا غلام ہوئے، حضور دا بندہ نوکر ہوئے سچا پکا، تے پھر کفن بھی میلا نہیں ہوندا۔ ایہو جہا کام کریے کہ اپنا کفن ہی میلا نہ ہوئے، کفن ہی میلا نہ ہوئے، کام ہی ہو جہا کرنا ہے، عمل ہی ہو جہا کرنا ہے۔ حضور فرمایا اللہ دا قرآن آیا، سونیا انہوں آکھ دے کہ ایک کام توانوں لگتا ہے بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور تواڈے واسطے مشکل نہیں، ناممکن ہے، یہ زندہ کرنا موت دینا یہ تواڈا کام ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تواڈا کام نہیں، نہ تسی زندگی دے سکتے ہو نہ تسا موت دے سکتے ہو۔ بندہ کسے نو مار سکدا، بندہ کسے نو موت نہیں دیندا، بندہ کسے نو زندگی نہیں دیندا، زندگی اور موت دا مالک میرا اللہ ہے۔ جب تک او وقت مقرر جڑا اللہ فرمایا ہے او وقت پورا نہیں آونا، کوئی مائی دا لال سانو نقصان دے سکدا نہیں۔ یہ گل میں اپنے کولوں نہیں پیا کرنا، اے قرآن دے وچ موجود ہے، اگر قرآن ہون اٹھایا جائے تو میں قرآن چو تانوں ثابت کر کے دے سکنا۔ قرآن دی سیدھی سیدھی آیت مبارکہ ہے، قرآن فرماندا ہے اے محبوب انہاں لوکاں نو فرما دیو، انہاں لوکاں نو دس دیو۔ یا اللہ کی دسنا ہے؟ فرمایا زندگی اور موت دا مالک میں ہاں، زندگی میں بنائیے، موت میں پیدا کیتی ہے، اس زندگی اور موت دا مالک بھی میں ہاں۔ اگر تساں لکھاں ارباں خرباں زور لاؤ کسے بندے نو نقصان پہنچاون دا، انہوں موت تک پہنچاون دا، فرمایا تساں انہوں نقصان نہیں دے سکتے، تساں اولی موت او جڑی ہے تساں نہیں دے سکتے جب تک میں رب نے نہیں چاہنا، اس ویلے تک تسی او دا ایک وال ہی نہیں پٹ سکتے۔ دوسری بات، کچھ لوکاں نے مکے دے کافراں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں کہ حضور نو اساں معاذ اللہ قتل کر دیاں گے تے سارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، تے اللہ مڑ بھی قرآن اتاریا۔ اللہ فرمایا سونیا محبوبہ توانوں انہاں دی ٹینشن لین دی ضرورت نہیں، انہاں دی پریشانی نہیں لینی، بلکہ قرآن تے آکھیا سونیا انہاں دی تساں پرواہ ہی نہیں کرنی، لا پرواہ ہو جاؤ انہاں تو، انہاں دی کوئی پرواہ کرن دی ضرورت نہیں، انہاں دی کوئی ٹینشن لین دی ضرورت نہیں۔ سونیا اگر اے سارا جہان رل کے ایک پاسے کھڑو جاوے، ایک پاسے تسی کلے کھڑوتے ہو، انہاں کسے چ جرت نہیں بھی سونیا تواڈا ایک وال ہی پٹ جاوے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا اس واسطے کہ زندگی اور موت دا مالک میں اللہ ہاں، زندگی دیون والا میں ہاں، موت دیون والا میں ہاں۔ اے جتنے مرضی جتن کر لون، جتنیاں مرضی کوششاں کر لون، اے کچھ نہیں کر سکتے، ہاں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو آؤ عزیزان گرامی قدر میرے آقا دے نال پیار فرمان والے، حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، کریم آقا علیہ السلام دے نال پیار فرمان والے میرے آقا کریم علیہ السلام دے نوکرو آؤ توجہ فرماؤ۔ امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ نے فرمایا او لوگو تواڈی زندگی دا مالک بھی اللہ ہے، تواڈی موت دا مالک بھی اللہ ہے، نہ تانوں اے زندگی دے سکدے نہیں نہ تانوں اے موت دے سکدے نے، تواڈی زندگی دا مالک بھی اللہ،
تہاڈی موت دا مالک بھی اللہ۔ آؤ اپنے رب دی تابعداری کرو، آؤ اپنے رب دی فرما برداری کرو، اپنے رب دی تابعداری کرو گے، آخری ویلا آئے گا، سامنے آمنہ دا لال آ جائے گا۔ اگر آخری ویلا جس ویلے بندہ مومن تے آئے گا، سامنے آمنہ دا لال آئے گا، مدینے دا تاجدار آئے گا، والضحیٰ دے چہرے والا آئے گا، واللیل دیاں زلفاں والا آئے گا، پھر اس ویلے جناب والا بندہ مومن دی کیفیت ہی ہوے گی جس ویلے ایمان دے نال موت آ رہی ہے، ادھر ملک الموت آ گیا، ادھر آمنہ دا لال آ گیا، ادھر کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے آئے، ادھر بندے دا آخری ویلا ہے، یار سجن بیلی دوست آباد چار پائی دے چار چفرے کھلوتے نے، پر سامنے جدو مدینے آلے مصطفیٰ دا دیدار ہویا، ایک مدینے دے تاجدار دا نوکر، ایک حضور دا کلمہ پڑھنے والا، ایک کریم آقا دی محبت دا دم بھرنے والا، آقا دا چہرہ دیکھے گا، ادھر مسکراہٹ آئے گی، ادھر جان نکل رہی ہوے گی، تے زبان حال تے ہوے گا، میری بات بن گئی ہے، بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نام پڑھتے پڑھتے میرا دل پیا کردہ ذرا ایک باری سارے گونج پا کے پڑھ لئیے اور دعا کریے، یا اللہ جدوں ساڈا آخری ویلا ہوے، جدوں ساڈی آخریاں گھڑی ہوون، ادھر روح نکلدی پئی ہوے، جان لباں تے آ جائے، سامنے آمنہ دا لال ہوے، سامنے مدینے دا تاجدار ہوے، بندے دی زبان ہوے، نعت مصطفیٰ ہوے، تے بندہ آخرے ہوے، میری بات بن گئی ہے، بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں۔ دوستان وقار اس واسطے دعوت فکر دینا چاہنا، مرتے جانا ہے، منا من مٹی دے ہٹھانا ہے، آؤ دعوت فکر دے رہے ہیں، 5 ٹائم دی نماز با جماعت ادا کرو۔ اس دور دے اندر اگر بندہ صوم و صلات دا پابند ہو جائے نا، تے مالک ہزارہ گناہ تو اس بندے نو بچا لے گا۔ بلکہ حضور دی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماندے ہیں جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز اسے بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، اور نماز پڑھنے والا بندہ جڑا ہے نا وہ کدی بھی ڈولدا نہیں، مالک انہوں اس جہان وچ بھی عزت دیندا ہے تے اگلے جہان وچ بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے آؤ اگر بندہ صحیح معنی دے اندر اپنے رب دی طرف رجوع کر جائے نا تو پھر مالک کو دی کدی کانڈ نہیں لگن دیندا۔ 40 دن لگاتار کوئی نماز تو سے چھڑنی نہیں، 40 دن لگاتار نماز پڑھ کے ویکھو تے 41ویں دن پھر اے دا اجر تانوں کتنا ملدا ہے، اے دا فیصلہ پھر تسی آپ ہی کر لیا جائے۔ 40 دن کوئی نماز قضا نہ ہوئے، 40 دن لگاتار نماز پڑھنی ہے، اگر قلبی سکون، جسمانی سکون، روحانی سکون، رزق وچ برکت نہ ہوئے تے تا آخیا جائے۔ اگر چاہتے ہو رزق وچ برکت ہوئے تے نماز پابندی نال پڑھو، اگر چاہتے ہو ذہنی طور تے مطمئن رہو تے 5 ویلے دی نماز با جماعت ادا کرو، اگر چاہتے ہو ساڈے رزق وچ برکت ہوئے تے نماز نو قضا نہ کریا جے، بلکہ حضور فرماندے ہیں کہ جس بندے نے نماز فجر فرض ادا کرنے سے پہلے پابندی کے ساتھ سنت مؤکدہ 2 رکعات سنت مؤکدہ فرضوں سے پہلے ادا کی، ڈیلی کی روٹین بنا لی،
تو مالک اس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ دینے والا بن جاتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ایتے سنتاں دی فضیلت ہے تے جڑا 5 ٹائم دے فرض با جماعت ادا کرے پھر مالک اس نو کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو دوستان ذی وقار بحمدہ تعالی اللہ رسول دے فضل و کرم نال مالک دی مرضی دے نال انشاءاللہ با فضل خدا مالک اپن وہ دن دکھائے گا۔ شب برات دی رات بالکل قریب آ رہی ہے۔ شب برات یہ بڑی خاص رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اس ایک رات 2 رکعت نماز